ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ابھی آیت طیبہ کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب فرما رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر تم ان کی ہدایت کے بارے میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کرتا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہ شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اب پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کون ہدایت دے؟ تو بات یہ کہ اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمراہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان کفار نے گمراہی کا ارادہ کیا، ان کفار نے کفر کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کفر کو پیدا فرما دیا، ان کے لیے گمراہی کو پیدا فرما دیا، چونکہ یہ سارا کا سارا اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، لیکن کسب کرنے والا خود وہ بندہ ہے، گمراہی کو حاصل کرنے والا وہ بندہ ہے، کفر کو حاصل کرنے والا وہ بندہ ہے، لیکن چونکہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس گمراہی کو پیدا کیا، اس بندے کو بھی پیدا کیا، تو اس لیے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کو ایک عام مثال سے سمجھ لو، ایک عام مثال، آسان سی مثال ہے، گھر ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، فیملی کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، یا فوج لے لے، سپہ سالار لے لے، تو کہتے ہیں کہ یار اس شہر کو کس نے فتح کیا؟ تو کہتے ہیں فلاں سپہ سالار نے فتح کیا، حالانکہ سپہ سالار نے تو نہیں کیا، صرف پوری فوج تھی اس کے ساتھ، سب نے مل کے کام کیا، مگر چونکہ وہ ہیڈ ہے، فوج کو چلانے والا ہے، اس کی ہدایت پہ عمل کرتی ہے فوج، اس لیے اس کام کی نسبت اس سپہ سالار کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زیادہ کام کرتا ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ان افعال کو بھی پیدا کیا، انسان کے ارادے کو پیدا کیا، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چاہنے سے ان کے لیے گمراہی پیدا فرمائی۔ اب جو اپنی گمراہی کے اندر بالکل اندھے ہو چکے ہیں، تو اور جو کسی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں، یعنی بڑی پکی قسمیں کھائی، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اٹھائے گا جو مر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، دو اعتراضات میں نے آپ کو پہلے بیان کیے تھے، تیسرا اعتراض میں نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ اللہ کے چاہنے سے، اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب تیسرا ان کا اعتراض ہے، چوتھا ان کا اعتراض ہے۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو کہ مرنے کے بعد مٹی ہوئی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذرات پھر بارشوں میں، آندھی طوفان میں بکھر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کس طرح سے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، یا بلکہ وہ سمجھتے کہ یہ ناممکن کام ہے، محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ذرات بکھر جائیں، ہر انسان کا ذرہ تلاش کرنا، اس کو الگ الگ نکالنا، پھر الگ الگ نکالنے کے بعد جو ہے اس کو پھر واپس جوڑنا اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے نظریات تھے۔ وہ خدا کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے جب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو خدا کیسے کرے گا؟ تو یہ انسان کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے رب کو قیاس کرے۔ حالانکہ
آج ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو کل تک انسان کے لیے ناممکنات میں سے تھی، انسان کے لیے محالات میں سے تھی. یعنی ہم اپنے بچپن کی بات بتائیں آپ کو کہ جو موبائل فون ہے اس کے بارے میں صرف کوئی خبریں آتی تھی کہ یہ ایک ایسا بھی فون آنے والا کہ جس میں کوئی تار نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا میں جہاں بیٹھے ہو آپ کے پاس فون کال آ جائے گی. ہم حیران ہوتے ہیں کیسے ہو جائے گا یہ فون. چلو تار کے ذریعے آتا، پہلے تو ایک زمانہ وہ تھا کہ تار کے ذریعے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فون پہ بات ہوگی کیسے. پھر اس کے بعد اس سے حیرت انگیز چیز موبائل کی آ گئی، اتنا موبائل کے ذریعے بات کیسے ہوگی. اب وہ چیز جس پہ ہم حیرت کرتے ہیں، جس کو ناممکن سمجھتے تھے، تو اب سب کا سب ہمارے سامنے عملاً ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایک زمانہ پہلے جہاز کے اندر سفر کرنا انسان کے لیے ناممکنات میں سے تھا، اس کو محال سمجھتا تھا انسان، لیکن سائنسی ترقی کے ساتھ انسان کے لیے سب کچھ ممکن ہو گیا. اور اسی طرح بہت سارے کام جو انسان کے لیے پہلے ناممکن تھے لیکن جدید سائنٹیفک ایجادات کے ذریعے وہ سارے کے سارے کام ممکن ہو گئے. تو اسی طرح یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے واقعی یہ ناممکن ہے کہ ہم باریک باریک ذرات کو اگر مکس کر دیں تو پھر یہ ہمارے لیے واقعی ناممکن ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، کوئی جسم بکھر جائے تو ہم اس کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتے. ہاں لیکن بہت ساری چیزیں اب ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہیں. انسان تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ ایسا کروں گا تب ایسا ہوگا، ایسا کروں گا تب ایسا ہوگا. اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دے رہا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم کہ انسان کو دوبارہ جب مر گیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ الفاظ موجود ہیں اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا. بلا وعدن علیہ حقا، اللہ فرماتا ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمے پہ ہے، یعنی وہ دوبارہ زندہ مردوں کو اٹھائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں مانتے، یعنی کفار میں سے